اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اتعلمون اللہ بدینکم، آپ فرما دیجئے اے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم آگاہ کرو گے اللہ تعالیٰ کو اپنے دین سے؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر چیز کو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اچھی طرح علم رکھتا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں بھی لوگوں کی تربیت ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ بندے کا جو تعلق ہے وہ اخلاص پر مبنی ہونا چاہیے۔ اس میں کسی قسم کا دنیوی لالچ اور مفاد کا شائبہ تک نہیں ہونا چاہیے۔ پیچھے کچھ قبیلوں کا ذکر ہوا جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر صاحب ایمان ہونے کا دعویٰ کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ بلکہ ہم نے اطاعت کا راستہ اختیار کیا، ایمان نہیں لائے، ایمان دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یہاں بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کہ بارگاہ میں کچھ لوگوں نے ایسی عرض کی کہ ہم جو آپ کے پاس آ گئے ہیں، اسلام قبول کر لیا ہے، تو غیر مسلم جو قبائل جن سے ہمارے بڑے مراسم تھے، بڑے تعلقات تھے، ان سے ہمارے کئی معاملات معاشی اور معاشرتی وابستہ تھے، آپ کی وجہ سے ان سے ہم منقطع ہو گئے۔ اب وہ مفادات ان سے تو ہم حاصل نہیں کر سکتے، لہذا اب ہماری ذمہ جو ہماری کفالت ہے، جو ہماری ضروریات ہے، اس کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ کیونکہ ہم اب دین قبول کر، ہم نے اپنے باپ دادے کا دین چھوڑ دیا، پہلے جس دین پر تھے اس دین کو آپ کی وجہ سے چھوڑ دیا اور اسلام کو قبول کر لیا۔ اس قسم کے الفاظ انہوں نے بولے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب ان سے کہو کہ کیا تم آگاہ کرو گے دین سے اللہ تبارک و تعالی کو؟ اللہ تبارک و تعالی تو تمہارے دین کی حقیقت کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تو تمہاری جو کیفیات ہیں، باطنی کیفیات ہیں، ان کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کو تم کیا بتاتے ہو؟ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ ثابت کرنا ہو تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اخلاص پر مبنی عمل، اخلاص پر مبنی عمل۔ اب ایک بندہ وہ نمازی پکا ہے، آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولتا، حرام نہیں کھاتا، ہیرا پھیری نہیں کرتا،
تو اس کو بول کر کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ اس کا عمل بتا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تصدیق جو ہے وہ بندہ عمل سے کر سکتا ہے۔ تو پھر یہ بھی ہے کہ یہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ان دنوں کی بات ہے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ کی طرف اپنے جانشاروں کو ساتھ لے کر گئے تھے، اور کچھ قبائل رہ گئے تھے، وہ نہیں گئے تھے، اس لیے وہ سوچ رہے تھے کہ وہاں جا کر دشمنی مول لینا ہے کفار کی تو ہمارے حق میں بہتر نہیں۔ یہ لوگ بھی نہیں گئے تھے اس وقت۔ اب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جواب دے دیا کہ محبوب ان سے یہ فرماؤ کہ کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ تم دین پر آ گئے اور تمہارا کون سا چھوڑا اور کون سے دین پر تم آ گئے؟ یمنون علیکا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ پر احسان دلاتے ہیں، ان اسلموا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، وہ آپ پر احسان جتاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، ان سے فرما دے گی، آپ فرما دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ جتاؤ۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی بچہ کہے ابا میری مہربانی میں تیرے گھر جم پہ ہوں، یہ تو ایسا ہی ہے۔ کوئی شاگرد استاد صاحب سے کہے جی میری مہربانی میں تمہارے کو پڑھنے آ گیا ہوں، یہ تو یہی بات ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کبھی تربیت فرما رہے ہیں، حضور سے فرما رہے ہیں کہ ان سے یہ کہو کہ احسان نہ جتاؤ مجھ پر اپنے اسلام کا، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ یہ اللہ نے احسان فرمایا تم پر۔ دین پر آنے کی کسی کو اگر توفیق ملی ہے، اسلام قبول کرنے کی توفیق ملی ہے، تو یہ توفیق اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ یہ توفیق مل گئی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ جن کو یہ توفیق نہیں ملی وہ کہیں سے نہیں لا سکے، جن کو اللہ نے توفیق عطا نہیں فرمائی وہ کہیں سے نہیں لا سکے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ان ہداکم للایمان، کہ اس نے ایمان کے لیے تمہاری رہنمائی فرما دی، یہ اللہ کا تم پر بہت بڑا احسان۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، ایمان کے دعوے دار ہو، تو پھر اس بات کو مت بھولنا کہ یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے چھپی ہوئی چیزوں کو جو آسمان میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں، جو تم ظاہری طور پر کرتے ہو وہ بھی اس کو پتہ ہے، جو چھپ کر کرتے ہو وہ بھی پتہ ہے۔ تمہاری کیفیات جو دل کی ہیں جن کا کسی کو نہیں پتا، اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ کے سامنے کوئی بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو تم عمل کر رہے ہو، تمہارے ہر دعوے کی جو دلیل ہے وہ تمہارا عمل ہے۔ اگر تمہارا عمل مثبت ہے، اسلام کے حق میں ہے، تم سچے مومن ہو۔ اگر تمہارا عمل اسلام کے خلاف ہے تو پھر اپنے دعوے میں جھوٹے ہو۔ ہاں جی، اسلام کا طریقہ اگر تمہیں قبول نہیں، اس طریقے پر تم نہیں چل سکتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اگر تم ٹھکرا رہے ہو، حضور کے لائے ہوئے طریقے کو تم ٹھکرا رہے ہو، تو پھر اللہ تو جانتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے، تم متاثر کس سے ہو، تمہارا ملان کس طرف ہے، یہ اللہ تو جانتا ہے۔ اللہ تو تمہاری کیفیتوں کو، تمہارے دلوں کی حالت کو خوب جانتا ہے۔ اللہ پاک ہماری ظاہری باطنی اصلاح فرما دے۔
ہم ظاہری طور پر بھی جسم کے اوپر بھی کسی کی نظر پڑے تو ہم مسلمان نظر آئیں، اور ہمارے باطن بھی مومن ہوں، ہمارے دل بھی مومن ہو۔ اللہ پاک ہر بندے کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ صلوات و